ٹائپس آف اکانومی اگر اس میں آپ 3 بھی یاد کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کو سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے بہرحال سارے مینشن کر لیے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر آپ اکانومی کو صرف یہ لکھ دیں کہ اٹ از دا سسٹم آف پروڈکشن ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف گڈز اینڈ سروسز تو بھی ٹھیک ہے، کافی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اکانومی کی طرف، ٹائپس آف اکانومی، ٹائپس آف اسٹیٹس۔ اگر آپ نے مس کی ہے تو یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جائیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں۔ ٹائپس آف اکانومی میں 3 اہم، اگر آپ اکنامکس کا کوئی لیکچر لیں گے تو وہ آپ کو 3 قسم کے ٹائپس بتائیں گے۔ ایک جو ہے اوپن یا کیپیٹلسٹ، یا اس کو مارکیٹ اکانومی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، مارکیٹ اکانومی۔ دوسری جو ہے وہ پلانڈ یا کمانڈ اکانومی بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اکثر کتابوں میں۔ اس کو سوشلسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پلانڈ اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے مکس اکانومی، یعنی ان دونوں کا میلاب، تو مکس کو تو مکس ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو چیز میں نے مینشن نہیں کی اور پاکستان کے لحاظ سے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ اسلامک بینکنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو وی ول آلسو ڈسکس یہ، لیکن یہ میں آخر میں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے، کہ واٹ از اسلامک اکنامک سسٹم۔ پہلے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ واٹ از این اسلامک اکنامک سسٹم۔ سو فرسٹ آف آل وی اسٹارٹ ود کیپیٹلسٹ یا اوپن اکانومی، یا جسے مارکیٹ اکانومی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نام سے ہی ظاہر ہے، کیپیٹلسٹ سسٹم جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، یہ سرمایہ پر بیس ہے ٹھیک ہے، کیپیٹل پر بیس ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اسے انویسٹ کریں ٹھیک ہے، آپ جو ہے گھر بنائیں اس کو کرائے پر دے دیں، آپ کارخانہ بنائیں اس پر مزدور لگائیں، پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا ٹھیک ہے۔ آپ اپنے لیے گاڑیاں لے لیں، اس کو جو ہے کریم وغیرہ جو ہے اس کو دے دیں، اور آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ پہ پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے، یا بزنس کھول دیں ٹھیک ہے۔ تو کیپیٹلسٹ سسٹم میں، یا اس کو لوسینس فیئر اکانومی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، فرینچ ورڈ ہے، تھوڑا مشکل ہے، اس کو چھوڑیں آپ، لوسینس فیئر۔ لیکن اگر آپ لوسینس فیئر کا نام سنیں تو آپ اس سے ڈرے نہیں، اس کا یہی مطلب ہے ٹھیک ہے۔ سوشلسٹ یا پلانڈ اکانومی، یا جس کو کمانڈ اکانومی بھی کہتے ہیں، اس میں پالیسیز پر بیس ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ پالیسیز کون بناتا ہے؟ حکومت بناتی ہے، اور یہ پالیسیز مزدور طبقے کے لیے ہوتے ہیں یا لوور کلاسز کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ غریب عوام جو ہے، غریب مزدور جو ہیں، ان کا فائدہ ہو ٹھیک ہے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا مکان، اس نے سارے کارخانوں کو نیشنلائز کر دیا، بڑے کسانوں سے زمینیں لے دی اور چھوٹے کسانوں کو دے دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی زمینیں اس نے کسی کو نہیں دی، خیر۔ تو یہ جو ہے سوشلسٹ ہے ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی جو ہے سوشلسٹ پارٹی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو نواز شریف ہے، یہ کیپیٹلسٹ پارٹی، جب بھی نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو وہ اس طرح کی پالیسیز لاتا ہے جس سے کارخانہ دار کو فائدہ ہو۔ پی 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 کی جب حکومت آتی ہے تو وہ جو ہے زیادہ تر ان کا وہ ہوتا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا مزدور طبقہ ہے اس کو تھوڑی سی ریلیف ملے ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی آئی جب آتی ہے تو سکون کی زندگی جو ہے وہ قبر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ آپ سکون کی توقع آپ نہ کریں ٹھیک ہے۔ یہ ویسی مذاق میں کہتا ہوں، اگر آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو بالکل سپورٹ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے، مجھے بھی بتائیں کہ آپ اسے ووٹ دیں۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں پھر کمیونسٹ۔ تو کمیونسٹ ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے جس میں پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے، جاگیرداری، جس طرح سلطان راہی جاگیرداری کے خلاف تھا ٹھیک ہے، ایک وہ چیخ لگاتا تھا کہ اے جاگیردارا، نو جاگیرداری ٹھیک ہے، یا نو سرمایہ دار یا کارخانہ دار۔
ایک ڈنڈے سے وہ جاگیردار کے سارے لوگوں کو مار دیتا تھا، سلطان راہی. سرمایہ دار، نو جاگیردار اینڈ نو سرمایہ دار. تو چین میں پہلے یہ نظام تھا لیکن ابھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ اسٹیٹ کیپیٹلسٹ ہیں یا سوشلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی زونگ جو کمپنی ہے نا، یا سی پیک کی جو کمپنی ہے، تو اس کو حکومت کی کمپنیاں چلا رہے ہیں. یعنی سرمایہ داری ہے لیکن سرمایہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، پرائیویٹ لوگوں کی کمپنیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے چائنا کی حکومت جو ہے بہت زیادہ مالدار ہے. چائنا میں جتنی زمینیں ہیں سب کچھ ان کا ہے. ٹھیک ہے، کارخانے بھی ان کے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ میرٹ پر بھی فیصلے کرتے ہیں، کرپشن کو نہیں مانتے. تو دیٹس وائی چائنا از ایمرجنگ. سب سے پرانا جو سسٹم ہے اسے ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بارٹر میں یہ ہوتا تھا کہ تم جو ہے ٹماٹر لے لو، مجھے آلو دے دو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل حماد جو ہے اس کا حماد جو ہے تو اس کے ساتھ جوار کی کھیت ہیں. ٹھیک ہے، اور جو وقاص ہے تو اس کے پاس جو ہے چاول کے کھیت ہیں. ٹھیک ہے، چاول ہے تو ایک کو جو ہے چاول چاہیے، دوسرے کو جو ہے تو جوار چاہیے یا ویٹ چاہیے. تو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر دیا آپ نے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بارٹر سسٹم. تو یہ پرانے زمانے میں تھا. اس کے بعد ٹریڈیشنل اکانومی ہے جس کو ہم اگریرین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایگریکلچر پر بیس ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ تر جو ہوتا ہے سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک گاؤں جو ہوتا ہے سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، گاؤں کے اندر ہی سارا کچھ ان کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، فیملیز جو ہوتی ہیں اکٹھے رہتی ہیں، اس میں جو ہے ان کے اپنے جو ہے کاؤز ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، سب کچھ جو ہے وہ خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلف سفیشینٹ. یہاں پر میں نے سیلف سفیشینٹ بھی لکھا ہے. تو موسٹلی ایگریکلچر ریلائنگ آن انڈیجنس پروڈکشن، یعنی اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، زیادہ تر خود ہی جو ہے لوکل چیزیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر کنزیومر اکانومی جو ہوتی ہے کنزمپشن آف گڈس اینڈ سروسز پر ہوتی ہے. کنزمپشن کہتے ہیں صارف، استعمال کرنا کسی چیز کو، یا کنزیومر کہتے ہیں صارف کو. ٹھیک ہے، تو اکثر جب آپ کے پاس بیلنس نہیں ہوتا تو موبائل والی آنٹی آپ کو کہتی ہے کہ معزز صارف، آپ کا موجودہ بیلنس جو ہے وہ ناکافی ہے اور آپ جو ہے دوبارہ لوڈ کریں. اور شکریہ، اور الحمدللہ کرونا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا لیکن کم ضرور ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے معزز ایسی اکانومیز، یعنی آپ دبئی چلے جائیں، وہاں پر جو ہے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، مڈل کلاس جن ممالک میں زیادہ ہوتا ہے، پیسہ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ایسے ممالک میں، یا آپ ایون کراچی، لاہور، اسلام آباد چلے جائیں، ہر جگہ پر بل بورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ پیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں، ریسٹورانٹس جاتے ہیں، تو منی جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے. سیلف سفیشینٹ یا ٹریڈیشنل اکانومی میں پیسہ سرکولیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے کسی کے پاس، ساری چیزیں وہ اپنی یوز کرتے ہیں، مالز وغیرہ نہیں ہوتے. کنزیومر اکانومی میں ایک سے پیسہ جاتا ہے دوسرے کے پاس، دوسرے سے پیسہ جاتا ہے تیسرے کے پاس. مکس میں یہ ہوتا ہے جو پاکستان میں رائج ہے کہ اس میں کمانڈ اکانومی بھی ہے اور مارکیٹ اکانومی، یعنی اوپن بھی ہے اور پلانڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سوشل ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. یہ کمیونزم اور کیپٹلزم کا مکسچر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ پڑھا تھا ٹائپس آف اسٹیٹس میں، تو اس کو آپ پڑھیں ویلفیئر اسٹیٹ، تو یہ اس میں ہوتی ہے زیادہ تر. اب چائنا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکس اکانومی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر انڈسٹریل پروڈکشن، یہ پرانے پچھلی صدی میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں چائنا بھی ہے، ابھی بھی ہے، جاپان پروڈکشن کرتا تھا، امریکہ پروڈکشن کرتا تھا انڈسٹریل،
या जो थी ताज बरतानिया करता था। टूरिज्म बेस जो होती है, जिस तरह दुबई है, स्विट्ज़रलैंड है, वेस्ट इंडीज़ के ममालिक हैं, ताईलैंड है, तो ये ममालिक जो हैं या सऊदी अरब है, ठीक है, तो इसमें जो है ज़ायरीन आते हैं या सयाह आते हैं, ठीक है। ईरान में भी शिया, इराक में शिया ज़ायरीन जाते हैं या टूरिस्ट जाते हैं, तो उससे जो है बाहर का पैसा जो है वो अंदर आता है, डॉलर जो है वो अपने साथ सयाह लाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट तो हमने डिस्कस कर ली। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज़ है और डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, और आपके सवालात भी आ रहे हैं, तो आपके सवालात भी लेते हैं, और इस थोड़ा सा ब्रेक, इश्तिहारों के बगैर ब्रेक।